بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مصطفیٰ عمان وجدان کے پلیٹ فارم سے۔ اپنے سیگمنٹ اب آگے کیا ہوگا جی، اگے تو پھر حالی کوئی خاص بات نہیں جیڑی میں تہاڈے نال کراں۔ لاسٹ سیگمنٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے بات کی جناب پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ اور گزارشات کی میں نے۔ تو آج مجھے بات کرنی ہے محترم آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور ساری قومی قیادت۔ بس ایک ہی سیگمنٹ میں اسے وائنڈ اپ کروں گا۔ مطلب سارے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ پاکستان کس طرح معاملات ہو رہے تھے اور کس طرح پاکستان 2017 میں چل رہا تھا، اور اس کے بعد جس طرح ایک غیر قانونی طریقے سے گورنمنٹ کو ڈیزالو کیا گیا، اور پھر جس طریقے سے گورنمنٹ چینج کی گئی اور الیکشنز میں جو رگڈ الیکشنز تھے اس کے نتیجے میں پھر جس طرح کی گورنمنٹ آئی اور جو پاکستان میں تباہی مچی، میرے خیال میں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ اب پاکستان جس نازک دور سے گزر رہا ہے، تو قومی قیادت کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے۔ میرے خیال میں مجھ سے زیادہ بہتر قومی قیادت سمجھتی ہے کہ اس وقت یہ جو پولرائز سوسائٹی ہے، اچھا معیشت آپ کی تباہ ہو چکی ہے، اس کے علاوہ جو لاسٹ جب آپ کو گورنمنٹ ملی ہے تو جو سفارتی تعلقات تھے آپ کے ورلڈ کمیونٹی کے ساتھ، وہ کس حد تک ڈیمیج ہوئی ہے۔ میرے سے زیادہ زرداری صاحب آپ جانتے ہیں یا بلاول صاحب جانتے ہیں، تو یہاں تھوڑی سی تعریف میں بلاول صاحب کی ضرور کرنا چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے بینگا فورن منسٹر اور وزیر خارجہ کے طور پر جو اپنی خدمات دیں، اور پھر اس کے جو ریزلٹس پاکستان کو نکلے ڈیفینیٹلی وہ اپریشیٹیبل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ینگ ایج میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہیں تو لوگ تو سارے کہتے ہیں نا کہ وہ جی جہاز تو پیر تھلے رکھتا ہی نہیں تو پاکستان تو رہتا نہیں۔ خیر یہ اپنے اپنے مائنڈ کی بات ہے جی، اپنی اپنی آبزرویشن کی بات ہے۔ زرداری صاحب اب ایسے ہے کہ ڈیفینیٹلی کئی خبریں مطلب سننے کو مل رہی ہوتی ہیں کہ جی زرداری صاحب شاید بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، تو خواہش کرنا اور عوامی حمایت کے ساتھ آنا سر ہر کسی کا حق ہے۔ اچھا اس کے علاوہ سر وہ کہتے ہیں نا کہ بات کا بتگڑ بنا دیے جاتے ہیں۔ سر جو میرا وجدان ہے کہ نیکسٹ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جب بھی وہ الیکشن ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی اس میں ایک ڈیوائیڈڈ سا مجھے نظر آ رہا ہے جو مینڈیٹ ہوگا، اور اس میں کوئی بہت زیادہ بھاری اکثریت کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ زرداری صاحب آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، میں عوام الناس کو بھی میں نے یہ بات کی، میں آپ کو محسن پاکستان سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا رول آپ کا، اور اسپیشلی آفٹر 2008 جب بی بی کو چوراہے میں شہید کر دیا گیا، اور جس قسم کا پھر پاکستان میں ریئیکشن تھا، بڑا خطرناک قسم کا ریئیکشن تھا، اور ہونا بھی چاہیے تھا، ڈیفینیٹلی بہت بڑا لاس ہوا تھا۔ تو زرداری صاحب جیسے آپ نے اس وقت ایک قائد ہونے کا مظاہرہ کیا اور عوام کو جیسے اکٹھے رکھا، لوگوں کو مشتعل نہیں ہونے دیا، تو یہ ایک بڑے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد الیکشن ہوئی، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مخدوم صاحب جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے، اور آپ صدر پاکستان بنے۔ اچھا اس دوران سر جو 18th امینڈمنٹ میں سر جو آپ نے رول پلے کیا، جو آپ نے صوبوں کو اختیارات دیے، اچھا جو آپ نے ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ کیا، ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے پرویز مشرف کو ایوان صدر سے باہر نکالا اور جمہوریت کو ٹھیک معنوں میں اور پوری طرح بحال کرنے کی کوشش کی، میں کہتا ہوں کہ یہ چیز ایک محسن ہی کر سکتا ہے، کیونکہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں مطالعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اتنے تو میں دیکھا کہ میرے کئی دوست ہیں جڑے قانون دان ہیں زرداری صاحب، انہوں نے قانون دا نہیں پتا، ٹھیک ہے، اور عام جو ہماری عوام الناس ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اسٹڈی یا ریسرچ کے ساتھ۔ تو میں سر آج سے 15 سال پہلے بھی دوستوں کو کہتا تھا کہ زرداری صاحب محسن پاکستان ہے، کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ثابت ہوں گی کہ اس شخص نے پاکستان کے لیے کیا کیا۔ سر آپ کا مولانا صاحب کا، میں مولانا صاحب سے بھی بات کروں گا
کہ آپ لوگوں کا جو یعنی رول رہا ہے یعنی فار دا ڈیموکریسی اینڈ اسپیشلی آفٹر 2002 جب مشرف یہاں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بعد جیسے یعنی آپ کا رول رہا ہے، میں یہ کہوں گا کہ وہ بہت زیادہ قابل تعریف ہے، خاص طور پر جب 2013 میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں دھرنے شروع ہو گئے، جب کچھ دستوری مجرموں نے سہولت کاروں کے ساتھ مل کر کٹ پتلیوں کو لا کر جناب ڈی چوک بٹھا دیا، ٹھیک ہے، جس طرح کی ڈس ہارمونی ملک میں پھیلائی گئی، جس طرح کا طوفان بدتمیزی ہوا، اور جس طرح کی تمام مخلوقیں جناب آ کے انہوں نے کانسٹیٹیوشن اور حکومت کو گھیر لیا اور میاں صاحب اکیلے رہ گئے، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا. مجھے پتا آپ نے 12 سال جیل کاٹی سر، آپ کی زبان کاٹی گئی، ٹھیک ہے جی. آپ کی گورنمنٹ کے خلاف عدالت میں گیا کہ وہ جو گیٹ گیٹ والا چکر ہے، میں تو سر ایسے نام بھی نہیں یاد رکھتا کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے خلاف کوئی بھی ایسا اسکینڈل ہوتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اسے اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کے باوجود سر جب جمہوریت کو خطرہ تھا، جب الیکٹڈ گورنمنٹ کو خطرہ تھا، تو آپ چل کر پی ایم ہاؤس آئے، ٹھیک ہے جی. آپ نے ایک لیڈر کا پازیٹیو رول پلے کیا اور جمہوریت بچائی، حکومت کے ساتھ پارلیمنٹ کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، اور وہ جو سازشی عناصر تھے، ٹھیک ہے جی، اس وقت ان کی جو سازش تھی وہ ناکام ہو گئی. وقت کے ساتھ ساتھ سر آپ کا جو رول رہا ہے ڈیفینیٹلی ایک قائد، بالکل ایک جو ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک قائد ہوتا ہے، وہ والا یعنی رول رہا. اور آپ نے کوشش کی کہ اپنے طریقے یعنی قوم کو آپ یعنی اکٹھا رکھ سکیں، کوئی انتشار نہ یعنی ہونے دیں، مطلب ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جب پاکستان کے اوپر مشکل آئی، ٹھیک ہے جی، پاکستان اکنامکلی جب تباہ و برباد ہو گئے اخلاقی سفارتی انداز سے، جو کچھ 2018 کے ڈرامے سے لے کر 2022 تک ہوا، تو اس میں سر یہ آپ کا تدبر تھا کہ آپ میاں نواز شریف صاحب اور باقی قیادت کو اس پوائنٹ پہ لے کے آئے تھے کہ وی شوڈ یوز دا ڈیموکریٹک وے. تو جس طرح پھر آپ نو کانفیڈنس موومنٹ لے کے آئے، اور جس طریقے سے پھر آپ نے ایک بالکل قانونی طریقے سے ایک گورنمنٹ کو جو پاکستان کے لیے تباہی کا باعث بن رہی تھی، اس کو ختم کر کے تو ایک جمہوری حکومت بنانے میں، اور وہاں بھی آپ نے بڑا کھلے ظرف کا مظاہرہ کیا. اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو کہ بڑی پارٹی تھی، آپ نے یعنی انہیں حکومت بنانے کی اور وزیر اعظم الیکٹ کرنے کی آپ نے دعوت دی. اچھا، یہ کون کر سکتا ہے؟ ایک بڑا لیڈر ہی کر سکتا ہے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کا رول بڑا زبردست ہے. سر اب بات ہے فیوچر کی. یہاں تک تو میں نے دیکھا ہے کہ بلاول صاحب نے وزیر اعظم پاکستان اور باقی ہماری جو یعنی ریاست کے ستون ہیں، جس طرح وہ کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے کوشش کی، مطلب بہت زیادہ قابل تعریف ہے، اور قدرے پاکستان میں اب اسٹیبلٹی آئی ہے. مجھے یہ بھی میرا وجدان ہے، میری خبر ہے، یا کچھ بھی کہہ لیں، کہ ابھی تک آپ کے اور میاں نواز شریف صاحب کے یعنی ظرف کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی یہاں گرفتاریاں نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو ایسی ہی وزڈم کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تو سر میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں، آل دو کہ یعنی ان کا رویہ ڈیموکریٹک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. آل دو پاکستان کی تباہی میں لیٹ می سے کہ سر ہوا ہے، اب اس کو کون ڈینائی کر سکتے ہیں، اور سٹل ان کا رویہ یعنی وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے. بٹ سر میں آپ سے یہ امید رکھتا ہوں زرداری صاحب کہ آپ باقی قومی قیادت کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد آپ سب کو ایک پیج پہ لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ اتنے اعلیٰ ظرف ہیں، مجھے پتا ہے بلوچ ہیں سر آپ، یعنی اعلیٰ ظرف ہیں، ایک ہمبل پرسنالٹی ہیں سر، آپ پہل کر سکتے ہیں. آپ خان صاحب کے ساتھ بھی ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں سر، آپ کے اندر وہ یعنی صلاحیت ہے. میری ریکویسٹ بھی ہے کہ سر آپ کریں. اور میرا وجدان یہ ہے، دیکھیں میں خان صاحب کا رویہ جیسے بھی ہوگا، وہ ایک بڑے اچھے انسان ہیں بیسیکلی. وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، جس قسم کے آپ کو مشیر ملتے ہیں، پھر ڈیفینیٹلی آپ کی اسٹریٹجی بھی اس طرح کی ہوتی ہے. میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ زرداری صاحب اگر آپ 2 قدم آگے آ کر اعلیٰ ظرف، جو آپ اعلیٰ ظرف ہیں سر، میں بار بار اعلیٰ ظرفی کی بات کر رہا ہوں، اور خان صاحب تک بھی آپ اپروچ کر سکتے ہیں، تو آپ پوری ریاست کے اندر ایک کنسنسس
پیدا کر سکتے. ریاست کا میں نے ذکر کیا ہے. زرداری صاحب آپ شارپ ہیں ماشاءاللہ, ہر چیز پر آپ کی گرپ ہے, آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو آپ یہ جو سر مس انڈرسٹینڈنگ یعنی لیول ہے, آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. پاکستان کو سارے انتشار کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان اب ترقی کی راہ میں جا رہا ہے, جیسے چائنا, سعودی عرب, ایران, رشیا کے ساتھ اور باقی معاملات ہو رہے ہیں. سر آئندہ میں نے محترم سید آصم منیر صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہوئے یہ ریکویسٹ کی تھی, درخواست کی تھی میں نے کہ آئندہ میرے وجدان میں, میرے پولیٹیکل انالیسز میں یہ آ رہا ہے کہ جب یہ جو $100 ارب کی جو بات ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو 2025 کے مڈ میں مجھے پاکستان ٹیک آف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. سر کافی چیزیں پاکستان کے حق میں آئیں گی. بہت سارے آپ کے ہمسائے ممالک, اور بلیو کریں میں آپ سے بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک ویل اپروچڈ اور وزڈم والی پرسنالٹی ہیں, کہ سر ملک آپ کے پاس چل کے آئیں گے انویسٹمنٹ کے لیے, شراکت داری کے لیے. سر جب یہ سٹیج آئے گی تو ڈیفینیٹلی جو انتشاری ہیں, جو اس ملک کے دشمن ہیں, جنہوں نے پہلے بھی سر سی پیک بند کروایا, ٹھیک ہے سر, تو ڈیفینیٹلی وہ اندرونی اور بیرونی جو عناصر ہیں وہ کبھی بھی آپ کو یعنی ترقی کی راہ پہ یا خود کفالت کی راہ پہ گامزن نہیں ہونے دیں گی. سر میرا پولیٹیکلی وجدان ہے, ایک میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ 30 نومبر 2026 تک پاکستان کو ایک تو 100% دستور پر عمل کرنا ہوگا سر, جو ہو کے رہے گا آپ کے اور آپ لوگوں کے ہاتھوں سے ہو کے رہے گا. اور اکنامکلی جو ہے وہ پاکستان, معاشی طور پر پاکستان سر مضبوط ہو کے ٹیک آف کی پوزیشن میں آنے کے چانسز ہو رہے ہیں. اور کچھ چیزیں سر ایسی ہوں گی جو یقین کریں, آپ بہت بڑے لیڈر ہیں سر, آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازی ہوگی, اور یہ جو آپ محنت کر رہے ہیں اس کا پھل پاکستان کو کیا ملنا ہے. آپ اس چیز کو جو ہے یعنی ذہن میں رکھیں. یقیناً میرا ایمان ہے, میرا وجدان ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچے گی. تو زرداری صاحب آپ کا کردار ساری قومی قیادت میں سب سے زیادہ ڈومینیٹنگ ہے. آپ کو پھر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہوگا, آپ کو پاکستان کے لیے سر پھر قربانی دینی ہوگی, میں قربانی, ٹھیک ہے جی. اور آپ کو ساری قومی قیادت کو, چاہے آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں سر, ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی یعنی آپ نے وہ کرنا ہے, آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں, لیکن سر آپ کو اللہ آپ کو زندگی دے, اللہ آپ کو صحت دے, آپ مسلم پاکستان ہیں کہ آپ, اور یہ دنیا سر دیکھیے کہ میرے یہ جو الفاظ ہیں اور دنیا ساری مانے گی کہ آپ نے ایک لیڈر کا کردار ادا کیا. اللہ آپ کو صحت دے, اللہ آپ کو زندگی دے. سر میں نے میاں صاحب سے بھی ریفارمز کی بات کی ہیں, عدالتی ریفارمز ہوں, ٹھیک ہے جی, اس کے علاوہ عوام الناس کے لیے یعنی ریفارمز ہوں, عوام کی صحت, ایجوکیشن, ٹھیک ہے سر, اس کے لیے لڑیں, ایجوکیشن اور جو صحت ہے سر اس کے لیے بجٹ بڑھائیں, ٹھیک ہے جی. سندھ میں جو آپ نے سر کڈنی ہاسپیٹل اور ٹرانسپلانٹ جو پاکستان کے, پہلے یہاں سے میرے اپنے 2 ریلیٹیو ہیں سر, انہوں نے وہاں جا کے یعنی اور آپ کے لیے آپریشنز کروائے اور آپ کو دعائیں دیں. یقین کریں سر, لوگ جو بھی کہیں, پروپیگنڈا جس طرح کا بھی ہو, جو کام سر آپ نے اور بلاول صاحب نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے مطلب کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے سر. اسی چیز کو سر لے کے آگے چلنا, یہ تب ہی ہوگا جب سر آپ کی لیڈرشپ, آپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ اسی طرح بیہیو کرے گی جو آپ لاسٹ 15 to 20 ایئرز میں پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, مجھے آپ سے سر اتنی بات کرنی تھی. تو ناظرین یہ میری ریکویسٹ تھی آصف علی زرداری صاحب, مولانا صاحب اور ساری قومی قیادت سے. مطلب اگر میں آصف صاحب سے بات کر رہا تھا تو اس سے میری مراد ساری جو یعنی قومی قیادت ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی جب قومی قیادت ایک ایجنڈے پہ آ جاتی ہے, ایک پوائنٹ پہ آ جاتی ہے, تو ملک ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک کنسنسس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اچھا, اس میں نے کافی چیزیں پریڈکٹ کی ہیں جی. ویلاگ ختم ہونے سے پہلے میں پھر آپ کو ریمائنڈر کراؤں گا کہ آپ میری یہ باتیں یاد رکھیں. میں کوئی بہت زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا, ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں کہ سوری, میں بالکل قریب, یہ جو قریب مستقبل ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور آپ یہ ساری چیزیں ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ. اور ایک ایک لفظ یہ جو میں یعنی آپ لوگوں کی خدمت میں یعنی عرض کر رہا ہوں, پاکستان کے لیے وہ پورا ہو کے رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, نوجوانوں سے میری التماس ہے, ٹھیک ہے جی, تھوڑی سٹڈی بڑھائیں, پاکستان کا کانسٹیٹیوشن پڑھیں, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو,
پاکستان کی ساری قومی سیاسی قیادت کو، ہمارے اداروں کو، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا کو یعنی اپنی امان میں رکھے۔ فی الوقت اتنا کافی ہے جی۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اور وہ ٹاپک ہوگا میرے، آپ کے، ہم سب کے یعنی پیارے عمران خان صاحب، ان سے میں نے جناب 2 ہاتھ کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔